الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو، اپنی منمانی کو، اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش، اپنی مرضی، اپنی منمانی کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ کیونکہ یہ ٹاپک ہمارا کرپشن کے موضوع پر ہے، اور اس موضوع پر بہت ہی جو توجہ اور ایون کے نوٹس بنانے ضروری ہیں، کیونکہ ہمیں جو دلائل، ہمیں جو انفارمیشن شاہ صاحب فراہم کریں گے وہ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہوگی کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں اپرچونٹی دی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو جو میں نے آیت پڑھی ہے اسی حوالے کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ ایک کور یعنی ایک کور آیا ہے جو ایک بیماری کی فاؤنڈیشن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہمارا مضمون ہے کرپشن، تو کرپشن کی صرف ایک قسم نہیں ہے، کرپشن کیا ہوتی ہے، کرپشن کتنی قسم کی ہوتی ہے، پھر آگے سوال ہوگا انسان کرپشن کیسے کر سکتا ہے، پھر آگے اس سے مزید سوال ہوگا، آگے سوال جو ہوگا کہ اسلام کرپشن کے بارے میں کیا کہتا ہے، نفسیات جو ہے وہ یا جدید علوم جو ہیں وہ کرپشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کرپشن کی کیا سزائیں ہیں، کیا نتائج ہے، ایک قوم بحیثیت قوم کرپشن کی بنا پر کن بیماریوں کا سامنا کرتی ہے، کن نقصانات کا سامنا کرتی ہے، کون سی مورل جو تباہی ہے اس کا سامنا کرتی ہے۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو لفظ کرپشن کے بعد جنم لیتے ہیں۔ لکیلی یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ اس کو سننا چاہیں، اس کو نوٹ کرنا چاہیں ان سوالات کو، تو آپ ریکارڈنگ کو سن سکتے ہیں، تو اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں شیئر کرتا چلوں کرپشن کے بارے میں، پھر ہم شاہ صاحب کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ میں نے کہا ہمیں سمجھنا ہے کرپشن کیا ہے، تو یہ سب سے پہلا سوال ہے، ضروری سوال ہے کہ کم سے کم ہمیں پتہ تو ہونا کہ کرپشن کیا چیز ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہوگا کہ کرپشن کی اقسام کتنی ہیں، پھر وہ آگے ایک لسٹ آف دا کوشچن آئی مینشن۔ تو سب سے پہلے سمپل سی بات ہے، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے میں نے آیت پڑھی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ تو کرپشن کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، لیکن کرپشن ہے کیا؟ کرپشن یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب چونکہ اس کی فیلڈز ہیں تو ایک ایک فیلڈ کو ہم جب لے کے چلیں گے تو کرپشن آسانی سے سمجھ آئے گی، لیکن ایک مثال دے دیتا ہوں۔ والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو بہترین ماحول فراہم کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے لباس کا، ان کے اخلاق کی نگرانی کرنا، اس کو شیپ دینا۔ لیکن اگر وہ یہ ذمہ داری جان بوجھ کے ادا نہ کریں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ دراصل وہ کرپشن کر رہے ہیں۔ ایک دکاندار ہے، دکان میں ایک کسٹمر آتا ہے، اب وہ کسٹمر پیسے دے کر کے ایک چیز خریدنا چاہتا ہے۔ اگر دکاندار پیسے تو پورے وصول کرنا چاہے لیکن گھٹیا سے گھٹیا، کم سے کم چیز اس کے بدلے میں دے، یہ کرپشن ہے۔ ایک مزدور ہے، ایک مستری ہے، ایک کاریگر ہے، آپ اس کو ہائر کرتے ہیں، وہ آپ اس کو پیسے تو وہ وصول پورے کرنا چاہتا ہے لیکن کم سے کم ایفرٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک ملازم ہے، اس کو ہائر کیا گیا ہے، اس نے کہا کہ میں 8 گھنٹے کے لیے کام کروں گا، یہ میرا دورانیہ ہوگا۔ وہ چاہتا کہ وہ لیٹ جاب پہ جائے، وہ چاہتا کہ جلدی جاب سے آئے، اس کو زیادہ چھٹیاں ملیں، ذمہ داری زیادہ نہ ملے، کام زیادہ نہ ملے،
تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی کرپشن ہے۔ پھر عدالت کا معاملہ آ جاتا ہے تو جج یہ چاہتا ہے کہ مجھے کم وقت دینا پڑے، مجھے معاوضہ زیادہ ملے، مجھے جو ہے جو بائسنس کی بیس پہ جو لوگ پسند ہیں ان کے فیور میں فیصلہ دینا، جو لوگ ناپسند ہیں ان کے خلاف فیصلہ دینا، سفارشیں ایکسیپٹ کرنا، طرح طرح کے وہ طریقے اختیار کرنا جہاں سے تنخواہ کے علاوہ بھی انکم کے اسباب پیدا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کرپشن ہے۔ ایسے ہی وکیل ہے، وکیل یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے کیس کو اس طریقے سے ریپرزینٹ کرے کہ وہ جیت سکے یا کمائی زیادہ سے زیادہ کر سکے، کیس کو لمبا کر سکے۔ سو مینی تھنگس۔ پھر ٹیچر ہے، پھر کون سا شعبہ ہے، ڈاکٹر ہے، تو ہر ایک شعبے میں کسی نہ کسی طریقے سے ایک کرپشن موجود ہے۔ پھر اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہم سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسلام سے۔ شیخ اوور ٹو یو، پلیز ہماری رہنمائی کیجیے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جوائن کرنے میں فیو منٹس تاخیر ہوگی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ شیخ آپ کنٹینیو رکھیں، بہت اچھا ماشاءاللہ فرما رہے ہیں۔ جو کرپشن ہے اور وہ اس کو یہ ظلم اور فساد کے ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کوئی بھی انسان جب اب جو ہے اس کے معروف طریقے اور فلاح والے طریقے کو چھوڑ کر اس کے اندر جو ہے نا وہ کمی کوتاہی کرتا ہے تو وہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہے چیز۔ تو عقیدے میں بھی کرپشن ہوتی ہے، اخلاقیات میں کرپشن ہوتی ہے، فکری اور معاشرتی کرپشن ہوتی ہے۔ تو جب کوئی آدمی کرپٹ ہو جاتا ہے یا جب کوئی آدمی یہ کرپشن ایک بیہیویئر ہے، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا یہ ایک بیہیویئر ہے، اور جب یہ انسان کے اس کو اسٹائل کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ ہر ایک چیز کے اندر ہی آہستہ آہستہ سرایت کرتا ہے۔ اخلاقیات میں جو کرپشن ہے اس کی لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فساد نہ پھیلانے اور کرپشن کا ارتکاب نہ کرنے کے بارے میں بے شمار جگہوں پر ارشاد فرمایا، اور یہ سورہ بقرہ کے آغاز سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف کہا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر فساد اور زمین کے اندر کرپشن نہ پھیلاؤ جبکہ اس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ پھیلاؤ، کرپشن نہ پھیلاؤ، تو وہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو باقاعدہ ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کرپشن انسان اس کے اندر بڑھتا ہے، یہ ایک بیہیویئر بیماری ہے، اور جب انسان اس کی طرف آتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ یہ پھیلتی چلی جاتی ہے، اخلاقیات سے یہ معاملات کی طرف آ جاتی ہے، معاملات سے یہ پھر معاشرتی اور روحانی آ جاتی ہے، پھر عقیدے میں کرپشن آ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بیماری ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ بیماری بڑھتی رہتی ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے۔ تو شیخ محترم نے بہت اچھے طریقے پہ اس ٹاپک کو جو ہے اختیار کیا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور ہم اپنا جو ہے محاسبہ کر سکیں کہ کہاں پر ہماری اصلاح کی ضرورت ہے۔ فضل شیخنا۔ یہاں پہ میں ایک بات مثال کے طور پہ پیش کرتا چلوں، جو ایک انسان کی فطرت سلیمہ ہے، فطرت سلیمہ، ٹھیک ہے، فطرت سلیمہ وہ کیا ہے کہ انسان کو ہر اچھائی لگتی ہے اور اس پہ اچھائی کی فیلنگز بھی آتی ہیں، اور پھر جو برائی ہے وہ برائی لگتی ہے اور اس پہ بری فیلنگز بھی آتی ہیں۔ یہ ہے فطرت سلیمہ۔ شیخ ایم آئی رائٹ؟
मेरी जी जी अब जो फितरत तस्लीमा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमाया कि जो क़यामत के दिन कल्ब सलीम के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होगा। कल्ब सलीम, अब कल्ब सलीम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चूँकि बुनियाद जैसे शाह साहब ने कहा कि ये इंसान की नफ्सियाती, कह लें कि एक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, बीमारी है, ठीक है, जो बंदा अडॉप्ट करता है और ये बीमारी बनती है। ये लगती नहीं है, ये अडॉप्ट करता है तो फिर ये लगती है। अब फितरत सलीमा क्या है? फितरत सलीमा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मशहूर हदीसें हैं गुनाह के बारे में, कि पूछा कि नेकी क्या है? फरमाया अल हुस्नुल खुल्क, हर अच्छा अमल वो नेकी है। वो रास्ते से रुकावट हटाना नेकी है, इवन कि रेड लाइट पे रुकना ये भी नेकी है। सवाल क्यों? क्योंकि आप अपनी या किसी की जान की हिफाजत के लिए एक अमल कर रहे हैं, ठीक है। तो हर वो अच्छा अमल। अब अखलाक क्या है? अखलाक को मैं एक मिसाल के तौर पे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुस्नुल खुल्क, नेकी हुस्नुल खुल्क है। अखलाक की एक आसान सी तफसीर या वजाहत तो पहले भी कई डिटेल्स हमने बात की है, लेकिन वो ये है कि एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ जो इंट्रैक्शन है वो किसी भी लेवल पे हो, अब इसके 3 दर्जे हैं। एक है आला अखलाक, ठीक है, खुलुक़ अज़ीम कह लें। एक है रेगुलर, नॉर्मल, एज इज़, यानी जैसा आपने मेरे साथ रवैया किया वैसा ही मैं आपके साथ करूं तो ये एक जस अखलाक है। अगर आपने मेरे साथ एक रवैया किया लेकिन मैं उससे बदतर करूं, ये बद अखलाकी है, ठीक है। तो एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ किसी भी मामले में जो इंट्रैक्शन है, जो लेन देन है या मामला है, वो अखलाक है। अब हुस्नुल खुल्क, नेकी क्या है? एक इंसान का दूसरे इंसान से अच्छे तरीके से पेश आना, अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शन करना, अच्छे तरीके से कोई मामला करना, ये नेकी है। बुराई क्या है? बुराई ये है कि माहा का फी सदरी, जो तेरे दिल में खटके कि अय्यत्तरी अलैहि नास, राइट, कि उस पर लोगों को पता चले कि ये इस बंदे ने ये अमल किया है। अब वो सड़क पे कूड़ा फेंकना भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा आप एक जगह पे हैं, आपने पहले ये अमल नहीं किया, लेकिन अब आप कूड़ा फेंकना चाह रहे हैं, एक बोतल या सोडा कैन या रैप किसी या लफाफा जो है आप फेंकना चाह रहे हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई है कि ये बंदा क्या करने वाला है, लोग क्या कहेंगे कि मैं कूड़ा फेंक रहा हूँ। ये क्या है? एक डेफिनेशन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दी है कि जहाँ पे आपको ये लगे कि लोग क्या कहेंगे और दिल में खटके, वो गुनाह है। अब गुनाह सिर्फ यही नहीं है कि आप नमाज छोड़ दें, वो गुनाह है। गुनाह सिर्फ यही नहीं है कि आप तिलावत ना करें, आप कुरान से डिस्कनेक्ट हो जाएं, आप ज़िक्र रोज़गार से डिस्कनेक्ट हो जाएं, जो भी बाकी इबादत हैं वो ना करना गुनाह अपनी जगह पर। लेकिन जो इंसानी मामलात हैं उनमें आकर के अगर आप सुस्ती का मुजाहरा करते हैं या वहाँ पे अपने आप को आदी करते चलते हैं तो क्या नुकसान होता है, तो वो गुनाह है। अब आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नफ्सियाती तौर पे जो इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैंने कहा, जो फितरत सलीमा है उसमें अच्छाई लगती है और अच्छी फीलिंग का आना भी ज़रूरी है। जैसे कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुनाह के बारे में कि जब तुम में से कोई बुराई देखे, क्या करे? उसका रद्द अमल है। अब रद्द अमल की 3 स्टेजें हैं। पहला रद्द अमल यह है कि उसको हाथ से रोकने की कोशिश करें। जो भी वसीले इख्तियार किए जा सकते हैं, किसी वो सिफारिश का वसीला हो, कोई भी ज़रिया हो, फोर्स हो या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फोर्स हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर कानून पास करवाना है तो अब उसमें 2 तरीके होते हैं। एक है एहतजाज, ठीक है, एक है उन वकीलों के जरिए, उन वज़रा के जरिए प्रेशर डालना जिससे कानून पास हो, ठीक है। तो ये चैनल होते हैं ना आप फोर्स को इस्तेमाल करने के, तो आप उन चैनल्स को इस्तेमाल करके एक इस्लाह की कोशिश करते हैं। ये है पहला अमल। दूसरा तरीका जो है वो इस्लाह का, वो क्या है कि आप अपनी ज़ुबान से इस्लाह करें। फ़र्द वाहद है, बिठा करके एक कम्युनिटी मैटर है, जुमे की शक्ल में, खुतबे की शक्ल में, दरस की शक्ल में आप एक इस्लाह की कोशिश करते हैं। तीसरी वो जो स्टेज है जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लाइक आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई नो नो बॉडी, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं वैसे ही नो बॉडी हूँ, मेरा मस्जिद में मेरा कोई सर्कल है ही नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूँ? बुराई मुझे नज़र आ रही है, मेरी फितरत सलीमा, आप हर इंसान के अंदर मौजूद है, फितरत सलीमा मजबूर कर रही है कि ये बुरा अमल है।
اور یہ فطرت سلیمہ کافر کے اندر موجود ہوتی ہے، مسلمان کے اندر موجود ہوتی ہے. ہر بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ پہ ہی پیدا ہوتا ہے. اسے صرف اچھائی اچھائی لگتی ہے، برائی بری لگتی ہے. لیکن اس کے والدین او یحودانی ہی او ینصرانی ہی، اس کے والدین پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ جس ماحول میں پیدا ہوا ہے. اب وہ یا تو بچہ یہودی بن جائے گا، یا عیسائی بن جائے گا، یا پھر وہ خدا کا منکر بن جائے گا، یا مسلمان بن جائے گا. دیٹس سمپل رول. اب ہم آگے چلتے ہیں. شاہ صاحب میری اصلاح کیجیے گا جہاں پہ آپ کو بات جو ہے وہ انکریکٹ لگے. اب اگلی جو سٹیج ہے کہ اب اگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میری کیفیت میری بے بسی لاچارگی اس لیول پہ، اب کیا کروں؟ اب وہ آخری سٹیج ہے کہ میں اپنے دل میں اس برائی کو برا جانوں. اب برا جاننا ایک فیلنگ ہے، وہ فیلنگ موجود ہو، یہ ضروری ہے فیلنگ کا موجود ہونا. اور اگر میں امیون ہو جاؤں، یہ ایک دفعہ ہمارے پاس ایک شیخ ہے، انہوں نے جو سوال کیا ایسے ہی سامعین سے کہ سوچیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے برائی کے بارے میں جو ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ یہ دل میں برا لگے، یہ آخری سٹیج ہے. اور اگر دل میں برا ہی نہ لگے، یعنی گناہ برا لگنا ہی ختم ہو جائے، تو پھر بندہ کس سٹیج پہ ہے؟ پھر یہ لمحہ فکریہ ہے. کیونکہ وہاں پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شرط بھی لگا دی ہے. وہ شرط کیا ہے کہ اگر تم اس سٹیج پہ ہو تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اب اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو ہم اس کو ایسا سمجھ لیں کہ یہ پیرامیٹر بن گیا ہے. پیرامیٹر. اب اس سے اوپر ایمان ہے، اس سے نیچے کیا ہے وہ اب ہم سمجھتے ہیں. اس سے پہلے شیخ میں نے یہ ایک کیا کہیں ایک فارمولہ تیار کیا تھا. اب اس کی اصلاح کیجیے گا. اس فارمولے کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ میئر کر سکتے ہیں، اپنے آپ کا اینالائز کر سکتے ہیں کہ میں کس سٹیج پہ ہوں، ایمان کی کیفیت میں ہوں یا ایمان کے درجے سے کہیں نیچے تو نہیں جا رہا. اگر یہ فطرت سلیمہ کا بھی یہ تقاضا ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. سب سے نیچے والا درجہ ایمان کا، سب سے اوپر والا درجہ کیا ہے؟ وہ ایمان کے درجات ہیں. ایسے ہی نفاق کے بھی درجات ہیں. جو سود کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ اس کے درجات ہیں. ٹھیک ہے. اب ایمان کا جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، ہائیسٹ درجہ، سمجھ لیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اندر خشوع و خضوع کی وہ کیفیت ہے، وہ ایک انتہا درجے پہ ہے. آپ حرام سے، غیر محرم سے، آپ وہ تمام چیزوں کی جو پردہ ہے یا جو حیا ہے یا جو غیرت ہے، وہ ان تمام درجات کی بلندی پہ ہیں. آپ کا تہجد، آپ کا وہ ایمان کا ہائیسٹ درجہ ہے. نیچے درجہ کیا ہے؟ آپ اعمال تو کر رہے ہیں لیکن برائی کے اس درجے پہ آ چکے ہیں جہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں کنٹرول کر سکتے، آپ دل میں برا جان رہے ہیں. یہ آخری درجہ. اب اس سے جو نیچے والے درجہ ہے وہ ہم نے بنائے تھے 5 سٹیپ. ہیٹ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. پھر ہے ہیزیٹیشن، پھر ہے نارمل، پھر ہے ڈیزائر، پھر ہے گناہ، سن. یہ 5 درجے ہیں. تو انسان پاکیزہ دل سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکیزہ دل کا یہ آخری سٹیپ ہے. اس سے اب نیچے دل کالا ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ اس کے 5 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ تھا کہ انسان کے دل میں برائی لگے، تو یہ ہے ایمان کا درجہ. اب اس سے جب نیچے گرتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ شیطان انسان کو کنوینس کرتا ہے کہ اس ماحول میں بیٹھے، وہ چیزیں دیکھے جس سے اس گناہ کے بارے میں جو نفرت ہے وہ ختم ہو. کوئی بھی گناہ ہے، زنا ہے، نفرت ہونی چاہیے. اب دوستی ایسے ہیں، موبائل پہ مٹیریلی ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے، اب وہ نارمل لگنا شروع ہو گیا. یا بندے کے اندر جو ہیزیٹیشن ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ ہچکچاہٹ ختم ہونا شروع ہو گئی. سگریٹ ہے، نہیں پیے پہلے، نفرت آتی ہے، دھوئیں سے اسمیل، بو آتی ہے، گھن آتی ہے. ایسے ہی جھوٹ ہے، اس سے ایک گھٹن محسوس ہوتی ہے. اب اتنی دفعہ جھوٹ بول چکے، اب گھٹن محسوس ہی نہیں ہوتی ہے. تو اس سے نیچے والا درجہ کیا ہے؟ ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے گناہ کی، اس کو شیطان ختم کرواتا ہے. جب وہ ختم ہوتی ہے تو بندے کے اندر وہ گناہ نارمل ہو جاتا ہے. کوئی کرے یا خود کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس سے آگے والا جو درجہ ہے وہ ڈیزائر ہے. یہ ڈیزائر گناہ سے پہلے جو ڈیزائر ہے، یہ ایسی سٹیج ہے جہاں سے گناہ شروع ہو جاتا ہے. وہ 2 مشہور احادیث ہیں جہاں پہ ایک صحابی، شاہ صاحب میری اصلاح کیجیے گا، وہ صحابی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 مسلمان تلوار لے کر کے جب نکلتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور قتل ہونے والا بھی جہنم میں. صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قتل کرنے والا تو جہنم میں جائے لیکن مقتول کیوں؟
पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि वो चाहता था, ये है वो डिज़ायर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब गुनाह की डिज़ायर मौजूद हो और इंसान वाकई तौर पे करना चाहे और किसी ना खुदा का खौफ हो, ना ईमान की परवाह हो, ना शर्मिंदगी हया मौजूद हो, यानी बस एक मुआशरती तौर पे कोई रुकावट खड़ी है तो अलग बात है, तो गुनाह का बंदा मुर्तकिब हो चुका है। क्यों? जहाँ पे नफरत होनी चाहिए थी वहाँ पे अब तलब है, और तलब भी ज़हनी तौर पे तैयारी के साथ। उसकी दलील ये मैंने हदीस पेश की है। दूसरे नंबर पे वो हदीस भी जिसमें वो सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने अगर बंदा मेरा कोई हाथ काट दे कत्ल के जंग के दौरान, और जब मैं उस पर काबू पा लूँ और वो कलमा पढ़ दे, फिर मैं क्या करूँ? तो ये कैफियत बताने के लिए कि अगर इंसान की जो दिल की जो कैफियत है, मैंने लगता है ये मिस कोट कर दिया थी यहाँ पे, अब जो इरादा है, जो कैफियत है इंसान के दिल की, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। उस बंदे का जो, मैं टोटली डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ये हदीस मैंने यहाँ पे मिस कोट की है, तो मैं आगे चलता हूँ। अब पांचवी जो स्टेज है वो है गुनाह, जहाँ पे इंसान गुनाह को कमिट करता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुशबू वाली हदीस यहाँ पे आ जाती है, वो जना वाली हदीस आ जाती है कि आंखों का जना देखना है, कानों का जना सुनना है, ज़ुबान का गुनाह बोलना है, और शर्मगाह तो उसकी तस्दीक करती है। अब इसका मतलब क्या है? आंखों का, कानों का, ज़ुबान का, इससे क्या मुराद है? जो फीलिंग्स उस रिलेशन से महसूस होनी चाहिए, अगर वो महसूस बंदा कर रहा है, जो गुनाह की लज्जत उसको मुयस्सर आ रही है, वो जिस भी तरीके से, तो बंदा गुनाह का उस स्टेज पे मुर्तकिब हो रहा है। शक, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? इस्लाह कर दें तो अब यहाँ पे वो चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल करना है। तो पहले नंबर पे मैंने बोला इंसान को गुनाह के बारे में हेट, नफरत होनी चाहिए। शैतान नफरत ख़त्म करवाता है तो इंसान के पीछे हेजिटेशन बाकी रह जाती है। जब हेजिटेशन ख़त्म होती है तो गुनाह नॉर्मल हो जाता है। कोई भी गुनाह नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल के बाद डिज़ायर शुरू होती है। जब डिज़ायर शुरू होती है तो वो एक ख़तरनाक स्टेज है जिससे हमें अपने आप को वॉच आउट करना है कि कहीं मैं उस स्टेज पे तो नहीं हूँ। उसके बाद फिर आखिरी स्टेज है गुनाह। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि शर्मगाह तो सिर्फ तस्दीक करती है, गुनाह तो बंदा पहले कर चुका होता है। अब ये थी एक हल्की सी मिसाल। अब झूठ क्या करता है? झूठ इंसान की नफ्सियात पे असर क्या डालता है? मैंने बोला फितरत सलीमा में अच्छाई अच्छाई लगती है, बुराई बुराई लगती है। ये फितरत सलीमा की अलामत है। अब जब एक दफ़ा इंसान झूठ बोलता है और झूठ पे अपने आप को इम्यून करता है, यूज टू करता है, इंसान का पूरा मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है। ये वो नफ्सियात बाकी नहीं रहती। वो अंदर ऐसे कह लें कि एक प्रोग्रामिंग है, एक है ईमानदारी वाली प्रोग्रामिंग, वो 100% ईमानदारी पे डिपेंड करती है। ये प्योर है प्रोग्रामिंग। अब इस प्रोग्रामिंग को पूरा करप्ट करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, फिर झूठ की या करप्शन की जो प्रोग्रामिंग एक्टिवेट होती है। ऐसे नहीं है कि ईमानदारी भी 100% खड़ी है और 100% करप्शन भी आ गई है। ऐसे नहीं होता। एक को मुकम्मल तौर पे, फिर जब एक झूठ सरायत कर जाता है इंसान के अंदर तो हर गुनाह मामूली बन जाता है। हर गुनाह मामूली बन जाता है। क्यों? पता है कि मैं झूठ बोल दूंगा, पता है कि मैं बाद में ये कह दूंगा। ये एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर कोई गुनाह नहीं रहता है, मुश्किल नहीं रहता करना। क्यों? कि वो पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। तो ये समझना जरूरी है कि हमारी अंदर से नफ्सियात कैसे काम करती है। अंदर से नफ्सियात, तो झूठ इज नॉट जस्ट अ लाई, ये एक बाकायदा तौर पे नफ्सियात की रिप्रेजेंटेशन है कि ये अंदर से बंदा किस तरीके से प्रोग्राम है। जो बंदा झूठ बोल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये है खतरनाक स्टेज। और अगर एक बच्चे को बचपन से ही ये प्रैक्टिस मिल जाए झूठ बोलने की, he can do anything and he will try to like just झूठ बोल के जान बच जाएगी। तो ये वो है खतरनाक स्टेज। इसीलिए वो हदीस पैगंबर अलैहिस्सलाम की मशहूर, जिसमें झूठ को हाईलाइट किया गया, किसी और गुनाह को इस तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया। सच और झूठ को, कि जो बंदा सच बोलता है, सच बोलता रहता है, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसको सच्चा लिख दिया जाता है। एक बंदा झूठ बोलता है, अब दो ही पर्सनैलिटी बाकी बचती है, या सच्ची पर्सनैलिटी या ये झूठी पर्सनैलिटी। अब झूठी पर्सनैलिटी मीन करप्टेड पर्सनैलिटी, वो मुकम्मल तौर पे करप्ट पर्सनैलिटी है, जो कि बड़ी खतरनाक है। फरमाया कि जो बंदा झूठ बोलता है, झूठ बोलता रहता है, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसको कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है।
یہ ہے خطرناک سٹیج. تو اب سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کرپشن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. کرپشن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تو اس کی ہم 4 کیٹیگریز بنا رہے ہیں. پہلے نمبر پہ ذہنی کرپشن ہے، جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل سے. تو عقیدے سے ہم شروع کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. اب ذہن سے بات شروع کرتے ہوئے میں ایک دو چیزیں ایڈ کرتا ہوں. مثال کے طور پر یہ جو دماغ ہے، ہمارا دماغ، یہ ایک چشمے کی مانند سمجھیں. اس میں سے جیسے چشمے میں سے پانی پھوٹ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی دماغ میں سے فکریں، سوچیں، خیالات پھوٹ رہے ہوتے ہیں، خواہشات جنم لے رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھوٹ رہی ہوتی ہیں. اب اگر آپ، میں نے جیسے چشمے کی مثال دی ہے، آپ اس چشمے کے پانی کو اگر چینلائز نہیں کریں گے، کنٹرول نہیں کریں گے، پراپر طریقے سے اس کو وہی لفظ چینلائز نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ اس چشمے کے ارد گرد کا سارا علاقہ مڈی ہو جائے گا. مڈی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پانی پینے کے قابل بھی نہیں بچے گا. ایسے ہی اگر ہم اپنے دماغ کو چینلائز نہ کریں، ان سوچوں کو، ان فکروں کو، ان خواہشات کو چینلائز نہ کریں، تو پھر یہ دماغ بھی ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. پھر ہمیں اس کو کنٹرول کرنا، کیا سوچنا ہے، کب سوچنا ہے، کیا خیال آنا چاہیے، کیا نہیں خیال آنا چاہیے، یہ پھر ہمارے بات سے باہر ہوگا. پھر دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرے گا، اور پھر جہاں سے لذت ملے گی اسی طرف دماغ کھینچ کے لے جائے گا. جہاں سے انکمفرٹ بھی محسوس ہوگا وہاں سے دماغ کھینچ کے سائڈ پہ کر دے گا، خواہ وہ نماز سے انکمفرٹ محسوس ہو یا کسی بھی چیز سے، تو پھر کھینچ کے وہاں سے دور کرے گا. تو اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت طریقے سے جو دین کو ترتیب دیا ہے. مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز سے پہلے وضو ہے. یہ دراصل ہمارے ان کنٹرول جو تھاٹس ہیں، سوچیں ہیں، خیالات ہیں، خواہشات ہیں، ان کو چینلائز کرنے کی ایک پریکٹس ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں تو نماز میں کیا نہیں کرنا ہے؟ آپ نے بلا وجہ سوچنا نہیں ہے، ارد گرد کے خیال لانا نہیں، آپ نے نماز پہ فوکس کرنا ہے، اذکار پہ جو پڑھ رہے ہیں اس پہ فوکس کرنا ہے. وضو کیا کرتا ہے؟ آپ دنیا کی ٹینشن میں مصروف ہیں، کاروبار کی، جاب کی ٹینشن میں مصروف ہیں. وضو کیا کرتا ہے؟ آپ وضو کرتے ہیں، پورے جسم پہ ٹھنڈا پانی جب پڑتا ہے تو آپ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ایٹ دا مومنٹ میں آ جاتے ہیں، ایٹ رائٹ مومنٹ پہ آپ آ جاتے ہیں. کہاں پہ تھے نہیں معلوم، وضو کیا ہے آپ ایک حاضر مومنٹ میں، نماز شروع کی ہے حاضر مومنٹ میں آ گئے. تو یہ ایک پریکٹس ہے. تو ہوتا کیا ہے، جب انسان کا دماغ، انسان اس کو کنٹرول نہ کرے، اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا نہ سیکھے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا نہ سیکھے، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کی ایک خطرناک سٹیج ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ شخص دراصل اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، اپنی خواہشات کا بندہ. اس کے بعد اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ فطرت سلیمہ، یہ اچھائی اچھی لگتی ہے اور اس پہ اچھی فیلنگز آتی ہیں. لیکن جب انسان اپنے آپ کو ایسے انوائرمنٹ میں لے کے جاتا ہے، ایسے انوائرمنٹ میں رکھتا ہے، یا ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، ڈرامے کی شکل میں ہو، ایسے دوستوں کی محفل ہو، تو ہوتا کیا ہے، بندہ ان کو دیکھ کر کے آہستہ آہستہ بندہ ان سے عادی ہو جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا، یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمفرٹیبل محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہوتا کیا ہے، وہاں سے پھر خیالات، جو باتیں سنی ہوتی ہیں، جو کچھ دیکھا ہوتا ہے، وہ دماغ میں پروسیس ہونا شروع ہوتا ہے. تو وہ ایسا ایسا پھر آگے بندہ سوچتا ہے. پھر اس کے بارے میں اگر کرے تو پھر لوگوں کو پتہ چلے تو پھر میں کیا کہوں گا، پھر وہاں پہ دلائل، اپنے دفاع کے دلائل سوچنا شروع کرتا ہے. پھر ایک سٹیج آتی ہے جہاں پہ پھر انسان اس حقیقت کو مسخ کر دیتا ہے کہ گناہ ایک گناہ ہے جو صرف اور صرف انسان کی اپنی بربادی کا سبب ہے. انسان گناہ کے ذریعے اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرتا ہے. گناہ دراصل وہ ہیں جو انسان کو یا انسانیت کو نقصان دیتے ہیں، وہ گناہ ہیں. یہ ایک سادہ سا اصول ہے. شیخ اوور ٹو یو. ماشاء اللہ، آپ نے ٹھیک فرمایا. میں یہ ابھی سوچ رہا تھا کہ جو کرپشن ہے
یہ انسان کے اندر بیماری یہ دل کو سب سے پہلے متاثر کرتی ہے، اور انسان کسی چیز کا لالچ، کسی چیز کا جب خواہش انسان کے اندر آتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى صدرہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ اگر بیمار ہو جائے اور اس میں کوئی لالچ آ جائے یا وہ اس میں ایمان مضبوط نہ رہے، تو اس میں پھر انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ اس کا فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ پھر جب دل صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کرتا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پورا جسم ہی اس کے تابع ہوتا ہے چونکہ، اور پورا جسم ہی فنکشن صحیح طرح نہیں کرتا، اور انسان کا بیہیویئر تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان کی، جیسے آپ نے آنکھوں کی بات کی، کانوں کی بات کی، تو پورا جسد جو ہے فاسد الجسد کلو، انسان کی پلاننگ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور آن دی ادر ہینڈ اگر دل ٹھیک سے کام کر رہا ہے اور دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ کا احترام اور تعظیم ہے، تو پھر اس سے پورا جسم ہی ٹھیک سے کام کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے انسان کی اصلاح کے لیے اس پوائنٹ پہ کافی غور کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ کرام کو یہ کہتے تھے کہ تم اپنے دل اور ایمان کو مضبوط رکھو، اور نبی پاک نے باقاعدہ جب کسی انسان کے اندر شک اور ریب نے تھوڑی سی زیادہ مقدار ہوئی تو آپ نے دل کے اوپر باقاعدہ ٹچ بھی کیا صحابہ کرام کو۔ تو کہنے کا مقصد یہاں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب یہ سوچنے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر کام کو، ہر حرکت کو واچ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک واقعہ شیخ محترم میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ ایک طالب علم جامعہ اسلامیہ سے، وہ جامعہ اسلامیہ میں اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ ہفتہ اور اتوار چھٹی ہے تو طلباء کیا کرتے تھے کہ ایک سارے بچوں نے 10-10 روپے ڈالے اور اکٹھا کر کے گاڑی میں تیل ڈلوایا اور عمرہ کرنے چلے گا، آلموسٹ ہر ویک پہ چلے جاتے تھے عمرہ کرنے۔ تو ایک طالب علم جتنے بھی ہوتے ہیں دنیا میں وہ سارے غریب ہی ہوتے ہیں، طالب علموں کو پیسوں کی ضرورت ہی رہتی ہے ہمیشہ ہی۔ تو وہ ایک طالب علم اتنا نیک نہیں تھا، اتنا برا بھی نہیں تھا، تو وہ 6-7 اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ہیں، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے پر جا رہے تھے، اور راستے میں ایک وہ متم جو ریسٹورنٹ ہے، ریسٹ ایریا پہ رک گئے، اور وہاں مدینہ میں یا سعودیہ میں یہ رواج ہے کہ وہ فل سروس ہوتی ہے، وہاں گیس اسٹیشن میں سیلف سروس نہیں ہے بلکہ فل سروس ہوتی ہے۔ تو ایک بنگلہ دیشی آدمی، پاکستان میں بھی ایسا ہے، وہ پیسے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور باقاعدہ وہ ڈال کے دیتے ہیں، تو ویسا ہی اسٹائل مدینہ میں بھی ہے۔ تو وہ ایک آدمی جو ہے وہ آیا، اس نے جو ہے نا وہ گیس ڈالا گاڑی کے اندر، تو اس پیسے بنے، ٹوٹل پیسے بنے میرا خیال میں 16 یا 17 ریال۔ تو اس نے 50 ریال دیے طالب علم نے، وہ بنگلہ دیشی آدمی، اور 2-3 بنگلہ دیشی آپس میں لڑ رہے تھے وہاں، تو کافی اپنی زبان میں وہ کافی کچھ بول رہے تھے، اور وہ پیسے بھی گن رہا تھا اور ساتھ ان کو جواب بھی دے رہا تھا، اور اس لڑائی میں وہ اس کو یہ بھول گیا، لمبی بات ہے، اس کو یہ بھول گیا کہ میں نے پیسے کتنے لیے ہیں۔ تو جب وہ پیسے واپس دے آیا تو اس نے کہا بھی مجھے بقایا دو میں جاؤں، تو اس نے کہا کتنا دیے، تو اس نے کہا میں نے 500 دیا ہے، یا اس نے یہ 500 سمجھا کہ مجھے 500 ملا ہے۔ تو اس بنگلہ دیشی آدمی نے 400
اور کوئی 60-70 جو ریال بنتے تھے وہ اس کو واپس کر دی. اور یہ آدمی اندر سے بڑا خوش ہوا کہ بھی مجھے تو کافی پیسے مل گئے، 470 ریال مجھے مل گئے. تو ایسے ایکسیڈنٹلی نکلنے سے پہلے اس نے وہ جو پمپ ہوتا ہے نا، پمپ کے اوپر دیکھا تو ایک سٹکر لگا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ان اللہ ینظر. اللہ اکبر. ایک سٹکر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ جو آدمی ہے وہ پیسے جیب میں نہیں ڈال سکا. اس نے اس بنگالی کے پیچھے گیا، اس کو جا کر بتایا کہ تمہیں غلطی لگی ہے، میں نے تمہیں 50 ریال دیے تھے، تم نے مجھے پیسے زیادہ دے دیے. اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا سب سے اچھا عمرہ اس دفعہ کیا ہے. اللہ. پہلے بھی بے شمار عمرے کیے تھے، بعد میں بھی بے شمار عمرے کیے، لیکن وہ عمرہ سب سے اچھا کیا. جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ واچ کرتا ہے، تو وہ پیسے جیب میں نہیں ڈالے جا سکتے. تو اسی لیے ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو اخلاقیات ہیں، اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں سے اگر ایک لقمہ بھی حرام کا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فیمس حدیث ہے کہ ایک آدمی جاتا ہے، وہ سفر کر کے دور سے وہ بیت اللہ شریف کے ساتھ جا کر ملتزم پہ جا کے یا بیت اللہ کے دروازے پہ جا کر لٹک جاتا ہے، اور وہ ستار کا لفظ آتا ہے کہ ستار الکعبہ پکڑ لیتا ہے، غلاف پکڑ لیتا ہے کعبے کا. تو مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب له. تو لفظ آپ نے یہ فرمائے، لیکن وہ ہے تو مسافر اور وہ آیا بھی عمرہ کرنے یا حج کرنے ہے، دور سے ہو کے آیا ہے، اور کعبے کا اس نے غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کے کپڑے حرام سورسز سے ہیں، اس کا کھانا حرام سورسز سے تھا، اس کا پینا حرام تھا. وہ غذی بالحرام، خون جو جسم میں دوڑ رہا ہے وہ حرام سے بنا ہوا تھا یا پیدا ہوا تھا. تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کر لے. ایک روایت میں آتا ہے، اور یہ میں پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ یہ شاید اس میں کچھ مبالغہ یا حکمت ہے، یہ صحیح روایتیں ہیں. آپ نے فرمایا جب انسان شراب پی لیتا ہے تو 40 دن کے لیے اس کی نمازیں قبول ہونا بند ہو جاتی. یہ صحیح روایتوں میں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے نا اس کے کھانے میں ایک لقمہ حرام کا ہوتا ہے، گلاس کے اندر پانی ہے، اس میں آپ ایک چمچ جو ہے نا وہ حرام کو کوئی نجس چیز ڈال دیں تو پورا پانی خراب ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اس کا کھانے میں، جب اس کی سوچ میں، جب اس کے عقیدے میں، جب اس کے باقی معاملات میں کوئی چیز حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے، حرام اس کے اندر ڈر آتا ہے، تو انسان کے جو معاملات ہیں، انسان کے اخلاقیات ہیں، انسان کی زندگی ہے، ایسا ایسا. وہ شیخ صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی کہ جو ہیٹ کے بعد پھر جو ہے نا وہ انسان کے اندر جو ہیزیٹیشن ہوتی ہے، تو جب ہیزیٹیشن انسان ہوتا ہے نا تو اس وقت انسان سوچتا ہے، اپنے آپ سے بات کرتا ہے، اور شیطان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. وہ آ کر انسان کو پھر کنونس کرتا ہے کہ نہیں یہ اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں. اور فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. وہ آ کر باقاعدہ وہ قرآن مجید نے بڑے اچھے لفظ سے کہا ہے کہ فَضَلَّاهُمَا عَلَى غُرُورٍ، اور یہ کہا انی لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ. وہ ناصح بن کر نصیحت دینے والا، اور بڑے ہی پیار سے اس نے آ کر دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو ہے نا درخت کا جو ہے پھل کھانے سے جو منع کیا ہے نا، یہ اس لیے منع کیا ہے اما ان تکون من الخالدین، یا تو تم جو ہے وہ اما ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، یا تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو گے. تو وہ دلیلیں دیتا ہے، تو ہیزیٹیشن ایسا ایسا ختم ہو جاتی، پھر انسان کے اندر ہیٹ نہیں آتا. مجھے یاد ہے شیخ، میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ
یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو جب میں نیا نیا امریکہ میں آیا تھا تو ہمارے وہ میل کے اندر جو ہے وہ آتے تھے اس وقت نا جو میل میں ایڈورٹائزمنٹ آتی تھی. تو وہ ان ایڈورٹائزمنٹ کو کے اندر ظاہر ہے ہر چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی تھی. تو وہ ایڈورٹائزمنٹ کے ایسے ایسے رسالے یا ایسی ایسی چیزیں آتی تھی تو ان کو دیکھ کے بڑی پریشانی ہوتی تھی. اور اب جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ تو معمولی بات ہے. اب تو چیزوں کا وہ جو اس کی جو وہ ہے نا ثقافت وہ ختم ہو گئی. تو ایسا ایسا جب انسان کسی ماحول میں رہتا ہے تو وہ پھر جو ہے نا وہ جو ہیزیٹیشن ہے وہ نیچرلائزیشن میں آ جاتی ہے. اور وہاں سے پھر انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین. یہ وہ سٹیج ہے جہاں انسان راستہ بدلتا ہے اما شاکرن و اما کفورا. یہ وہ جگہ انسان جو ہے وہ جب ہیزیٹیشن ختم ہوتی ہے تو پھر ڈیزائر کی طرف مڑتا ہے یا واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مڑتا ہے. تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین. تو یہ ہے کہ کرپشن تو ہر جگہ پر موجود ہے. کرپشن تو ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے افکار کے اندر اور ہمارے اخلاقیات کے اندر اور ہر جگہ پر موجود ہے. لیکن اس کا علاج جو ہے وہ دل سے شروع ہوتا ہے اور اس کا علاج اس احساس سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم قائم ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ کسی چیز کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے نا تو اس کے تبدیل کرنے کی جو سنگینی ہے وہ جو علاج آپ نے جس کا کرنا ہے تو کچھ پریونٹنگ میڈیسن ہوتی ہیں اور کچھ ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جس میں آپ نے ڈائریکٹ جا کر حملہ کرنا ہے مرض کے اوپر. تو جب آدمی کے اندر بہت ہلکا پھلکا چیز ہوتی ہے اس وقت فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین کا علاج ہے. اور آپ نصیحت کریں، آپ ان کو سمجھائیں اور ثواب ہوگا اور اجر ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند کریں گے. یہ ہے اسلوب. لیکن جب انسان اس کے اندر گر جاتا ہے اور انسان باقاعدہ ارتکاب شروع کر دیتا ہے کرپشن کا تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اس کے لیے اللہ کا غصہ ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو سزائیں رکھی ہیں وہ ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. میں بات کو ختم کرتا ہوں اور واپس آپ کی طرف جاتا ہوں، لیکن شیخ محترم ایک بات گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو اس ٹاپک کو ایسے جو ہے نا وہ نیلڈ اٹ. قرآن اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ تمہاری زبان سے یا تمہارے منہ سے نہیں نکلتا جس کو اللہ لکھ نہیں رہا ہوتا. ایوری سینٹینس وی سے، ایوری سینٹینس. پھر دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جو ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو جب آدمی کسی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ایک پکچر نظر آتی ہے. تو جو پکچر نظر آتی ہے وہ پکچر واپس ہمارے دماغ میں آتی ہے اور ہمارے دماغ میں اس کا معنی بنتا ہے کہ یہ لڑکی ہے یا یہ ٹیلی ویژن ہے یا یہ فلاں چیز ہے. تو جس چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ پکچر واپس ہمارے دماغ میں آتی ہے اور دماغ پھر اس کا ترجمہ دیتا ہے دل کو کہ بھئی یہ لڑکی ہے، خوبصورت ہے. تو اب اس میں جو آگے جو ہے نا وہ سینے میں پھر اس کا ایک پلاننگ بیٹھ جاتی ہے کہ اچھا میں اس کو ایسے کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین. جب تم اس کو دیکھتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، پھر اس کو واپس جب تم پکچر لے کے آتے ہو وما تخفی الصدور، اور جو تم اپنے دلوں میں اس کی پکچر کو بٹھا کے جو سوچ رہے ہوتے ہو اس کو بھی خدا جانتا ہے. تو کہا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور یہ اللہ کے فرشتے بھی پھر لکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی جانتا ہے اور جانتا اتنا ہے کہ علیم بذات الصدور.
دلوں کے بھیدوں کو، دلوں کے پورے پلاننگز کو وہ جانتا ہے، اور اس نے ساتھ ساتھ رشتے رکھے ہوئے ہیں جو لکھ رہے ہیں، لیکن آن دا ٹاپ فرشتوں کے ساتھ ایک آٹومیٹک ریکارڈنگ مشین بھی اللہ تعالیٰ نے آن کر رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہوگا تو جو جھوٹ بولنے والا نا، وہ آپ نے ایک حدیث فرمائی کہ یو نو وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ وہ آپ نے جو حدیث لکھی ہے کہ بندہ جو جھوٹ کو اتنا اتنا کنٹینیوسلی بولتا ہے کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کذاب ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب کتاب کے ٹائم میں جھوٹ بولے گا نہیں، بلکہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا۔ نعم اللہ رب العالمین کے سامنے جرت کرے گا جھوٹ بولنے کی، تو قرآن کہتا ہے وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ مکلم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ ہم ان کے منہوں کو بند کر دیں گے، اور ہم حکم دیں گے ہاتھوں کو، انگلیوں کو، آنکھوں، کانوں کو، پاؤں کو، جسم کے اعضاء اور آرگنز کو ہم آرڈر کریں گے، اور بندہ حیران ہوگا، یہی وہ ہاتھ، یہی وہ انگلیاں ان کو پوچھے گا کہ تم نے تو کبھی بولی نہیں تھی، آج تم کیسے بول رہی ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بولنے کا حکم دیا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کا حکم دیا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں ان انگلیوں سے میسیجز کرتا ہوں، میں ان آنکھوں کو دیکھتا ہوں، میں ان کانوں سے سنتا ہوں، اور قرآن مجید نے آنکھ، کان، دل، اس کا تو نام لے کے کہا ہے کہ ان کے بارے میں اسپیشل حساب ہوگا۔ نعم تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور انسان یہ سوچے کہ میرے یہ جو آرگنز ہیں یہ ایکچولی ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ یہ جو لفظ ہے نا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہ جو بک آف ریکڈ ہے اس کے اندر ہر چیز، اور وہ خود قرآن مجید کی آیت آگے بتا رہی ہے، تو وہ کہیں گے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا ولا کبیرۃ۔ اب یہ صغیرہ اور کبیرہ یہ نکرہ ہیں دونوں، اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کوئی معمولی ایسے مذاق جو تھا، بہت ہی معمولی چیز تھی، تو آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ یہ تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ تو وہ وجدوا ما عملوا حاضرا، تو وہ کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو ہر چیز ہمارے لیے ریکارڈ کر رکھی ہے۔ تو ہم اکیلے نہیں ہوتے، اگر ہم دو ہوتے ہیں تو اللہ تیسرا ہوتا ہے، اور اگر ہم تین ہوتے ہیں تو اللہ چوتھا ہوتا ہے، اور اگر ہم اکیلے ہو بھی جائیں تو پھر شیطان آ کر ساتھ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہیں ہوتا مگر اس میں اللہ جو شیطان تیسرا آ کے شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے خیالات، اپنے دل، اور دل سے ہی بنتی ہے جو ہے وہ ساری بات، تو اپنے خیالات کو اگر یہ سوچ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واچ کر رہا ہے، کرپشن حرام سورس ہے، حرام کام ہے، اور حلال کام کو بھی، وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الحسد تأکل الحسنات کما تأکل کما یأکل کما کما کیسے حطب یس کما تأکل النار الحطب، کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ مثال دے کے اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا کر بھسم کر دیتی ہے، یہ باقاعدہ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو باقاعدہ ختم کر دیتے ہیں اور نیکیوں کو افیکٹ کرتے ہیں، اور جو آپ کی ریزرو نیکیاں ہیں ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری ایک اور بات ہے کہ یہ جو کرپشن ہے نا، یہ ہمارا جو آلریڈی ریزرو ہے، سیو جو نیکیاں ہیں
ان کو بھی ختم کر دیتی ہیں. یہ کرپشن ان میں سے ایک ہے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا دینار یا رسول اللہ قال بل المفلس فی امتی یأتی یوم القیامت. وہ لمبی روایت میں اللہ کے نبی نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے بینک کرپٹ کس کو کہتے ہیں. وہ نیکیاں لے کے آئے گا بصلاۃ و زکوٰۃ و صیام، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کو جو ہے نا وہ ساری نیکیاں تقسیم کرنی پڑیں گی. میں نے آج نماز پڑھی ہے اور میں نے وہ نیکی کی اور میں نے شیخ صاحب آپ کی غیبت کر دی تو وہ میری نماز تو آپ کی طرف چلی جائے گی. تو اس لیے ہمیں اپنا جو ہے احتساب کرتے رہنا چاہیے. بیک ٹو یو شیخ محترم. جزاک اللہ خیر. شاہ صاحب آپ نے جو دوسرا اہم پوائنٹ تھا ذہنی کرپشن کے بعد وہ اخلاقی، وہ آپ نے دل کے بارے میں بڑی تفصیل سے جو ہے نا وہ بیان کر دیا ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی بنا پر ان کے دلوں پر جو زنگ چڑھ چکا ہے. یہ جو اخلاقی کرپشن اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم ضمیر کی آواز کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہی اصل میں ضمیر کی آواز اکیلی ضمیر کی آواز نہیں ہے، ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہی انسان کی فطرت کی بھی آواز ہے. اب جب ہم اس کا سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تو ہوتا کیا ہے، گناہ پہلی دفعہ شرمندگی کے ساتھ بندہ کرتا ہے، دوسری دفعہ اس سے کم شرمندگی ہوتی ہے، تیسری دفعہ عادت بن جاتی ہے، چوتھی دفعہ بندہ فخر کرنا شروع کر، لازمی نہیں ہے یہ نمبر ویسے ہی ہو، یہ آرڈر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، انسان اس گناہ پہ فخر کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس سے اگلی خطرناک سٹیج کیا ہے، بندہ اس پہ لوگوں کو بھی دعوت دینی شروع کر دیتا ہے. خود تو کر رہا ہے نا، اس سے خطرناک جو سٹیج ہے کہ دوسروں کو بھی دعوت دینا شروع کر دینا. اسے فسق بولتے ہیں. جب بندہ دوسروں کو گناہوں کی طرف مائل کرنا شروع کر دے تو جہاں پہ ایک طرف نیکی کی دعوت ہے تو یہاں پہ فسق ہے. اور فسق ہوتا بھی یہی ہے کہ جس کی بیماری باہر آنی شروع ہو جائے. شیخ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ جس کی بیماری باہر آنا شروع ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. جیسے جیسے گناہ، وہی بات کہ جیسے جیسے گناہ کرتا چلتا ہے وہ دل سیاہ ہوتا جاتا ہے. ایک وقت یہ آتا ہے کہ پھر نصیحت بری لگتی ہے، برائی اچھی لگتی ہے. شیخ محترم سوری ٹو انٹرپٹ یو، 2-3 منٹ باقی ہیں، آپ سوال لے لیں اگر کسی کے پاس ہے. ٹھیک ہے. یہ میسج ابھی میرے خیال میں ایک ابھی میسج بھی آیا ہے، آپ نے بجا فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہے. ابھی ہم اس کے پہلی سٹیج پہ ہیں، اس کا تعارف ہم سمجھ لیں، علاج اگلی سٹیج ہے. اگر علاج پہلے بیان کر دیں گے تو ٹاپک ادھورا رہ جائے گا. کیا خیال ہے شیخ؟ اگر جیسے آپ بہتر سمجھیں گے. ہاں تو علاج ہم آخری ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم بیماری تو بتا دیں لیکن اس کی تشخیص نہ بیان کریں، اس کا علاج نہ بیان کریں. انشاءاللہ علاج بڑی تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. اب 2 نقطے بقایا ہیں. اگر کوئی سوال کرنا چاہ رہے جی ہاں پہلے ہم سوال لے لیتے ہیں، اس موضوع کو آگے لے چلنا پڑے گا. جی بیٹا یو کین انمیوٹ. جی سر، وہ حدیث کے مطابق آتا ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس ٹائم ایمان نکل جاتا ہے اس کے اندر سے. تو کیا ہر جو گناہ ہے جب وہ انسان کرتا ہے تو ایمان اس وقت نہیں ہوتا اس کے اندر؟ جی شیخ. جی، جو ایمان ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک عمل کو بھی ایمان کہا گیا ہے، اور ایک انسان کے اندر جو فیتھ یا بلیف سسٹم ہے، انسان کو یہ اگر معلوم ہو کہ خدا ایک ہے تو یہ ایمان ہے. تو جب انسان گناہ کے پروسیس میں ہوتا ہے اس کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، لیکن جو اس ایمان کا جو فیکٹ ہے، جو ایمان کے اثرات ہیں، وہ اس وقت انسان کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسی، آپ نے فرمایا ملا حدیث کے اندر لفظ ہے کہ جس کے پاس وعدہ نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس، کیسے ہیں لفظ ہے شیخ؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا ایمان لمن لا عہد لہ. کہ جو بندہ امانت نہیں رکھتا اس کا ایمان نہیں ہے، اور جو بندہ جو ہے وہ جو وعدہ
وہ نہیں کرتا، اس کا ایمان نہیں ہے، وہ نفاق ہے۔ تو ایمان کا جو وہاں مطلب ہے وہ عملی ایمان ہے، اور وہ عملی ایمان اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب انسان کوئی اس کے اپنی فیتھ اور گناہ، اس کے اپوزٹ کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تفضل سے۔ شیخ اگر میری اصلاح کیجیے گا کہ جب بندہ ایک گناہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے ابھی سسٹر نے بولا کہ زنا کے وقت بندہ مومن نہیں ہے، چوری کے وقت بندہ مومن نہیں ہے، دراصل وہ گناہ کرنے کے پیچھے جو خطرناک سٹیج وہ یہی ہے نا کہ انسان نے اس وقت اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے احکامات کو، دین کی پابندیوں کو یا دین کی حیا کو کونے پہ رکھا ہوتا ہے۔ علم کا ہونا الگ بات ہے، علم کا یعنی انفارمیشن نا، وہ تو عیسائی کو بھی، اور ایمان کا ہونا ایک الگ چیز ہے، جو ایمان آپ کو پریکٹیکلی شیپ کرتا ہے۔ اس میں کیا ایسا نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس علم تو موجود ہے ایمان کے بارے ہاں، لیکن وہ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جو ایمان ہے نا وہ عمل بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الایمان سبعۃ بضعۃ و سبعون درجہ میں؟ ادناہا اماطۃ الاذی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ آپ حصے ہیں، اور اس کا ادنا حصہ ہے کہ آپ کوئی ایک چیز جو تکلیف دہ چیز ہے وہ رستے سے ہٹا دیں۔ تو یہ رستے سے ہٹانا یہ تو علم نہیں ہے، یہ تو پریکٹیکل چیز ہے۔ تو وہاں سے مراد یہ ہے، حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ انسان ایمان کی وجہ سے نیکی کرتا ہے، ایمان کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ نقصان دہ چیز رستے سے ہٹاتا ہے، اور جب کوئی آدمی جو ہے وہ وہی نقصان دہ چیز رستے میں رکھ دیتا ہے، اس کو اپوزٹ کرتا ہے، تو وہ ایمان نہیں ہوتا۔ اس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ اوکے اوکے، جزاک اللہ خیر۔ مزید کوئی کچھ؟ اور سوال ہے؟ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ آج کے سیشن میں ہم نے دو چیزوں کو کور کر لیا ہے، اخلاقی اور ذہنی جو مینٹل یا مورل کرپشن کو کسی حد تک کور کر لیا ہے۔ ابھی اس کے بعد ہمارا ایموشنل یعنی جذباتی، اور اس کے بعد روحانی یعنی اسپرچل جو کرپشن ہے، اس کے بارے میں ہم نیکسٹ سیشن پہ موضوع کلیئر کرنے کے بعد پھر اس کا علاج، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔